بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نکاح اسلامی معاشرت اور رہن سہن کا ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری پوری شریعت 5 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ ہے عقائد کا۔ عقائد کا مطلب ہوتا ہے انسان کے نظریات، انسان کی عقیدتیں، انسان کی مانیتائیں۔ ہر قوم کی اپنی مانیتہ ہوا کرتی ہے، اپنے عقائد ہوا کرتے ہیں۔ اسلام کے بھی اپنے عقائد ہیں، تو یہ سب سے پہلا شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، جس میں یہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، تسبیح وغیرہ چیزیں پڑتی ہیں۔ یہ عبادت کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کا ایک تیسرا اہم ترین شعبہ معاملات کا ہے۔ مسلمان کو اپنی زندگی میں استعمال کے لیے دوسروں سے بہت ساری چیزیں خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنی کمائی کے لیے بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھر نہیں ہے تو کسی سے لیز پر اور کسی سے کرائے پر گھر لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے زائد گھر ہیں، زمین ہے تو دوسروں کو کرائے پر دے کر ان سے اجرت لے کر انسان اپنا گزران چلاتا ہے۔ تو یہ سیل پرچیز، کرائے پر دینا لینا، یہ سب معاملات کے شعبے میں پڑنے والی چیز ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لیا تو اس میں کون سے آداب ملحوظ رکھنے ہوں گے؟ کسی سے پارٹنرشپ کی آپ نے تو اس میں کون کون سے احکام چلیں گے؟ یہ بھی ایسے ہی شریعت میں دکھایا گیا جیسے نماز میں کون سی چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور کون سی چیز سے نماز درست ہوتی ہے، وہ ہمیں سکھلایا گیا۔ یہ تیسرا شریعت کا شعبہ ہے جس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ شریعت کا ایک چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، جس کو ہم اپنی ٹھیٹھ اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں رہن سہن کا شعبہ۔ انسان اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ کیسا رہے، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسے ہو، والدین کے ساتھ اس کو کن آداب سے رہنا چاہیے، اڑوس پڑوس کے ساتھ، ہمارے اپنے مسلمانوں کے ساتھ، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، ان سب کے آداب بھی جس شعبے میں سکھلائے گئے ہیں وہ ہے شریعت کا شعبہ معاشرت۔ اور ایک 5واں شعبہ ہے شریعت کا جس کو اخلاقیات کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ کپٹ نہ ہو، میرا دل دشمناوٹ سے خالی ہو، ہر ایک کے تعلق سے ہمدردی، غمخواری، کسی کے دکھ میں بھاگیدار اور شریک ہونے کا جذبہ میرے اندر موجود ہو، میرے اندر بخیلی نہ ہو، سخاوت ہو، میں سب کو اپنے سے اچھا سمجھوں اور اپنے آپ کو سب سے برا سمجھوں۔ اس قسم کے دلی جذبات، دلی کیفیات جس ڈپارٹمنٹ میں، جس شعبے میں ذکر کیے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے شعبہ اخلاقیات۔ الحمدللہ شریعت کا دفتر پورا تمام شعبوں کی جملہ تعلیمات سمیت موجود ہے۔ یعنی مسلمان کو کسی ایک قدم کے اوپر یہ تشنگی اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہاں میری شریعت میری رہنمائی نہیں کر رہی ہے۔ ضرورت عمل کرنے والوں کی ہے، باقی تعلیمات تو اتنی موجود ہیں کہ انسان کی زندگی کے سارے شعبے پورے ہیں۔ تمام شعبوں کے متعلق خوب جی بھر کے شریعت نے تعلیمات دی۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ ٹوائلٹ میں 10 منٹ بیٹھتے ہیں، اس وقت آپ کی نگاہ کہاں رہے، آپ کا ہاتھ کہاں لگنا چاہیے، کہاں نہیں لگنا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کے دل و دماغ کی سوچ کیا ہونی چاہیے، وہاں تک تعلیمات شریعت میں دی گئی۔
ماشاءاللہ یہ شریعت کے مکمل ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے سچا ہونے کا نتیجہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا محمد کہہ دو میں نے آج دین مکمل کر دیا، اب اس میں کسی چیز کے داخل کرنے کی گنجائش نہیں اور اس میں سے کسی چیز کے ہٹانے کی گنجائش نہیں۔ علماء نے اس آیت کے ذیل میں بڑی پتے کی بات ذکر فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کی اتنی تعلیمات کے موجود ہوتے ہوئے کسی دوسرے پلیٹ فارم کا سہارا لے کر اینٹی اسلام تعلیمات حاصل کرتا ہے تو یہ دین کے نامکمل ہونے کا دعوے دار ہے۔ میں اگر مسلمان رہتے ہوئے ویسٹرن کلچر سے اپنی زندگی کے اسباق سیکھوں، یہ مغربی تہذیب اور پشچمی سنسکرتی جو ہے وہ اسلام کے مقابل آج کئی سالوں سے پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت اسلام کو سب سے بڑا چیلنج جس تہذیب و تمدن کا ہے یہ ویسٹرن کلچر کا، گوروں کی، یوروپین لوگوں کی، اور صرف دنیاوی چیزوں کے اندر گھسے رچے بسے لوگوں کی جو تہذیب ہے وہ اینٹی اسلام تہذیب بنی ہوئی ہے۔ اسلام کے بالکل برخلاف اپنا سینہ تان کر جو ہے اپنا تسلط مسلمانوں پر بھی جمانا چاہتی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر، یہاں سے اگر مسلمان اپنی زندگی کا کوئی سبق لیتا ہے اور وہ اینٹی اسلام ہے، اسلام سے ٹکراتا ہے، تو سمجھو یہ اسلام کے نامکمل ہونے کو اپنے زبان حال سے بول رہا ہے۔ کوئی آدمی خلاف سنت بدعت کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ آدمی اسلام کی تکمیل پر اعتماد نہیں رکھتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دین مکمل ہے، پھر تم کو ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت کیا؟ آپ دوسروں سے کیوں بھیک مانگتے ہیں جبکہ آپ کے پاس وہ اتنے ذخائر موجود ہیں کہ ماشاءاللہ آپ دوسروں کو دیں گے تو تا قیامت ختم نہیں ہوں گے، ایسی تعلیمات موجود ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو کیا ضرورت کہ ہم دوسروں سے بھیک مانگ کر ان کی تہذیب اپنے یہاں اپنائیں؟ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آج کے ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا چیلنج اور اس کی آزمائش کا نقطہ ہے۔ یہاں آ کر بہت سارے دیندار اور لوگوں کے درمیان میں اچھے کہے جانے والے لوگ بھی ہار جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے۔ میں اپنے اسلام پر خوب خوش ہوں، مجھے میرے اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے ادا اور ایکٹنگ تک کی، ان سب پر میں 100 جان سے راضی ہوں۔ میرے نبی کی چال ڈھال میرے لیے باعث شرف۔ آپ کیسے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان سب چیزوں کو اگر میں نبی کی تعلیمات سے لیتا ہوں میرا جی ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اور کسی گورے کی تہذیب پر اگر میری رال ٹپک رہی ہے تو میری شان مسلمانی میں اتنا درجہ کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت زبردست نقطہ ہے جہاں سے 2 راہیں ہو جاتی ہیں، ایک راستہ سیدھا اور دوسرا راستہ الٹا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں صاف کر دی اللہ نے راستے، اما شاکرم و اما کفورا، یا تو ادھر جاؤ تو سیدھا راستہ ہے اور ادھر جاؤ تو جہنم کی منزل آئے گی اس کے اوپر۔ میرے بھائیوں، آج ویسٹرن کلچر اسلام کے 5 شعبوں کے اوپر یلغار کر رہا ہے، اس پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے ایمان کی کمزوری پر رحم فرمائے۔ ہم مسلمانوں نے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ان کا ساتھ بھی دے دیا۔ عقائد کے باب میں اس وقت ویسٹرن کلچر کی بھرپور کوشش ہے کہ اللہ کا تصور ہی بیچ میں سے نکال دیا جائے۔ سائنس و ٹیکنالوجی اس کا پیدا کردہ بچہ ہے، اس کے راستے سے اس نے لوگوں کا ایمان لوٹا۔ ایک شخص، ایک مسلمان جو دینی تعلیم سے بہت زیادہ سروکار نہیں رکھتا، صبح اٹھنے سے لے کر شام رات سونے تک بس اسباب اور مادیات اور چیزوں ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وہ اسکول میں جاتا ہے تو ٹیچر سے یہی سنتا ہے کہ اس دوائی کا یہ فائدہ، اس طرح انویسٹ کرنے سے یوں بینیفٹ ملے گا۔ پورے دن کی ساری بحث کا خلاصہ اس کا ایک ہی، اسباب اسباب اور اسباب۔ یہ باقاعدہ پری پلان کوششوں کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں ڈالا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے، اب ایک مسلمان ہمیشہ دوائی ہی کا تذکرہ سنے گا تو دوائی میں تاثیر ڈالنے والی ذات کو کبھی یاد رکھ سکے گا؟ یہ بہت برا مرحلہ ہے جس میں مسلمان آ گرا ہے، اور ایک الہاد، دہریت، جس کو ہم ناستک پنا کہتے ہیں، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔
لوگوں کے ذہن و دماغ میں آج ڈالا جا رہا ہے دوا شفا دیتی ہے، گریجویشن سے انسان کو روزی ملتی ہے، جاب سے پیٹ بھرتا ہے، یہ ٹھسایا جا رہا ہے۔ اور مجھے معاف کریں، یہاں تک مسلمان متاثر ہو چکا ہے، بعض ڈاکٹروں کو جب یہ کہا جاتا ہے، مسلمان ڈاکٹر، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دوائی سبب کے درجے میں ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس کے ذریعے سے جو ہے شفا نہ بھی دے تو اس کے فیصلے کی چیز ہے۔ مسلمان ڈاکٹر زبان سے تو کراس نہیں کر سکتا، لیکن اس کا دل اس کو ماننے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جھجکتا ہے۔ یہی جھجک ہے جو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر یہ ورژن اور بیگ ہوا اور موٹا ہوا تو وہ کل کو اس کا انکار بھی کرے گا کہ نہیں، کوئی ذات ہم کو تو دکھ نہیں رہی ہے، ہم نے دیکھا زید عمر بکر کو دوا نے شفا دی، کون سی ذات کام کر رہی تھی؟ تو بس اس کا ایمان لٹ گیا۔ یہ مادیت اور اسباب کی دنیا اتنی سلگا دی گئی ہے کہ بس جاب ہے تو روزی ہے، اس کے علاوہ مسلمان اللہ تک پہنچتا ہی۔ بہرحال یہ تو عقائد کے سلسلے میں اس کی الغار ہے۔ عبادات کے باب میں یہاں تک ہو چکا ہے کہ ہماری زندگیاں ایسی مشغول کر دی گئی کہ نماز کے لیے حضرت کو فرصت نہیں۔ ایک آخری وقت 5 منٹ رہتی ہے تب دوڑا دوڑا آتا ہے، اور کیا وضو کیا نہیں کیا، جلدی جلدی ٹھونگے مار کر نماز پڑھی اور پھر سے اپنے دنیاوی کاموں میں جڑ گئے۔ اور وہ کام بھی کیسے واہیات، موبائل کے اندر کلپ بھی نہیں، وہ کلپ دیکھ رہا تھا اور اتنا مشغول ہو گیا کہ نماز کا وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ایسی دلچسپ کلپیں خاص ترتیب سے رکھی جاتی ہیں کہ اس میں دیکھنے والا آدمی اس کھڈے سے نکل ہی نہ سکے۔ یہ ایک پری پلان چیز ہے، اور ہماری نمازوں کو خراب کرنے کے لیے بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمارے بیچ داخل کر دی گئی ہے۔ کتنے مسلمان آج اس طرح کی واہیات میں مشغول ہو کر اپنی نمازیں گنوا رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، بے وجہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ آپ کے دل پر کالا داغ لگ جاتا ہے، 7 سمندر بہانے سے وہ کالا داغ نہیں جاتا۔ ہم بے تحاشا اور بڑی آسانی سے نماز کو اپنے وقت سے قضا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اگر یہ داغ دھلا نہیں تو موت کے موقع سے کاٹے گا، زبردست کاٹے گا، اور انسان کو کبھی کبھی ایسے کئی داغ جمع ہو کر سلامتی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونے نہیں دیتے، وہ ایمان چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ویسٹرن کلچر نے اس راستے کے اندر بھی ہمارے دل و دماغ کو خراب کرنا شروع کیا۔ یہ سجا رہا ہے کہ روزوں کا فائدہ کیا، روزوں کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ ابھی 2 ہفتہ بھی نہیں ہوا، ایک خاتون آئی تھی ہمارے یہاں مقدمہ لے کر، اس کی شادی ہوئی تھی ایسے گھرانے میں جہاں سب ٹیچر، کوئی پرنسپل، مطلب دنیاوی شعبوں کے اندر بڑے بڑے عہدوں کے اوپر۔ وہ خاتون سنا رہی تھی کہ میں روزہ رکھتی ہوں، گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا، مجھے چھپ چھپا کے روزہ رکھنا پڑتا ہے، میرے شوہر کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے روزہ مت رکھا کر، اس سے صحت جو ہے متاثر ہوتی ہے، فٹنس میں کمزوری آتی ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان شوہر وہ اگر روزے کے حوالے سے اس طرح کی ہرزہ سرائی اور بکواس کرتا ہے، اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ہے مسلمان کہلانے کے لیے گھرانہ، لیکن اس میں باتیں روزہ صحت پر متاثر اس طرح کی چل رہی ہے۔ حج میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ارے اس سے بہتر تو چند لوگوں کی یہاں شادیاں کرا دو، کتنے بے گھر ہیں ان کو گھر بسا دو۔ آج مسلمان دانشوروں کی زبان پر یہ مشورے آنے لگے، قربانی پورے گاؤں کے اندر اتنے سارے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ایک گھر میں کر لو، 2 4 5 10 کو کھلا دو، اور باقی جتنے قربانی کے پیسے ہیں نا ان کے ذریعے سے غریبوں کے گھر بنا دو۔ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ ارے قربانی رب کو پیاری ہے اور اللہ کا حکم ہے، مسلمان پر واجب ہے۔ آپ اس کے بجائے گھر بنا دیں گے، 50 لوگوں کے گھر سنواریں گے، 10 لڑکیوں کی شادی کرا دیں گے، اللہ کے یہاں آپ اپنے واجب سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ کل کو اللہ کٹہرے میں کھڑا رکھ کر پوچھ سکتا ہے کہ میری واجب قربانی کا کیا ہوا۔ تم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اللہ اس سے زیادہ اہم ترین شعبہ کنواریوں کا نکاح کروانا تھا۔ یہ ایک ایسا عذر ہوگا جو گناہ سے بدتر، عذر گناہ بدتر از گناہ۔
مسلمان کل کو اللہ کے حضور یہ جواب نہیں دے سکے گا کہ اللہ چند خواتین پیاسی تھی، بھوکی تھی، شادی بے بیاہی تھی، اس لیے ہم نے ان پر قربانی کا پیسہ خرچ کیا۔ ہماری عقل وہاں پانی بھرتی ہے جہاں اللہ کے فیصلے کام کرتے ہیں۔ عقل پر پتھر گرے اور دنیا کچھ کہہ رہی ہو، میرے رب کا فیصلہ اٹل، یہ ہمارے عبادت کے شعبے متاثر ہوئے۔ معاملات کا جہاں تک شعبہ ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ مغربی ملکوں کی کوششوں سے آج ہماری مسلمانوں کی دینداری والی زندگی کے اندر سود آ چکا، چاہی نہ چاہی ہر ایک پھنسنے جا رہا۔ یہ کریڈٹ کارڈ کیا چیز ہے؟ اس کے علاوہ فائنانشیل یہ جو فائنانس کی کمپنیاں ہیں ان کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، کبھی ہم نے پوچھنے کی زحمت کی اپنی شریعت سے کہ کیا ویلڈ بھی ہے یا نہیں؟ مجھ کو اگر سویٹ کے نام سے زہر کھلا دیا جاوے تو میں آسانی سے اپنے کھا لیتا ہوں، نہیں، میرا بدن آگے پیچھے ہو جائے گا، لیکن دین کے نام سے کچھ بھی دیا جائے بڑی آسانی سے مسلمان ہضم کر لیتا ہے اس کو۔ ہم کو بتایا گیا یہ فائنانس کی جتنی کمپنیاں ہیں ان میں پینلٹی لگتی ہے، ارے پینلٹی سود ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے اندر اگر آپ کو ایک آدھ ہفتہ آپ چکے تو پینلٹی لگے گی، یہ عین سود ہے، بیاج انٹرسٹ ہے جس پر جہنم کی اور ہمیشہ جہنم کی سزا آئی۔ میرے بھائیو رحم کرو، اگر آپ نے ادھر ادھر کی دوائی کھا لی تو آپ کا یہ ڈھانچہ بگڑے گا، لیکن ادھر ادھر سے فتویٰ حاصل کر کے آپ نے عمل کیا، روح خراب ہو جائے گا، ہمارا ایمان بگڑ جائے گا۔ لیکن ہم اپنے جسم کے تعلق سے جتنے الرٹ ہیں اس کے آدھے درجے کے بھی ہماری روح و ایمان کے درجے میں بیدار مغز نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا ریشیو بہت گھٹ گیا ہے، تھرمومیٹر کا پارا بالکل نیچے اتر گیا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمیں اپنی مسلمانی تھامنے کی ضرورت ہے، آنکھیں بند ہونی ہے، مجھے آپ کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، کل کو ہر زندگی کے کچے چٹھے کے متعلق میرا رب مجھ سے پوچھنے والا ہے، اور یہ تو موت ہی سے شروع ہو جاتا ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوالات، اور اللہ کے یہاں محشر کے اندر زندگی کے سارے کیے ہوئے کچے چٹھوں کا حساب۔ یہ کیسے دے پائیں گے؟ کیا ایک اللہ کی نگاہ سے ہم لوگ کھلواڑ کر سکتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھتا؟ 4 آدمیوں نے نہیں دیکھا، وہ ذات تو دیکھ رہی تھی جسے مجھ کو حساب دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں تک ہو چکا، اکنامک سسٹم ہمارے درمیان میں ایسی لائی جا چکی ہے کہ بس سود ہو، انٹرسٹ ہو، بیاج ہو، فاصل و باطل سودے ہو، مسلمان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، مال آنا چاہیے۔ اور یہ پیشین گوئی 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکات شریف میں روایت ہے جس کا خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، مسلمان یہ نہیں دیکھے گا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس اس کا ایک ہی ویژن اور ایک ہی نشان ہوگا، مال آنا چاہیے۔ اور سچ مچ ہماری آنکھیں تو آج دیکھ رہی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے بیان کی ہوئی پیشین گوئی ہمارے معاشرے میں چلتی پھرتی دیکھ رہے ہیں۔ نہ آؤ دیکھتا ہے مسلمان، نہ بھاؤ دیکھتا ہے، کہاں سے مجھ کو مال چاہیے، میرے پیٹ میں جانے والا لقمہ کہیں میرے ایمان کو جلا تو نہیں دے گا، بسم تو نہیں کر دے گا، اس کا بالکل خیال کیے بغیر بے تحاشا مسلمان جو ہے جہاں سے آیا مال کھا رہا ہے۔ اتنا زیادہ افیکٹڈ ہوئی ہے ہماری معاملات کی یہ چیز اور یہ شعبہ۔ ایک 5واں شعبہ ہے اخلاقیات۔ ہمارے اخلاق بگڑ گئے، اس میں بھی کسی آدمی کو دو رائے نہیں۔ اپنے والدین کے تعلق سے، بڑوں کے تعلق سے جو دل میں ایک رسپیکٹ ہونا چاہیے آج رخصت ہو چکی۔ بڑوں کے دلوں کے اندر چھوٹوں کے تئیں جو شفقت ہونی چاہیے وہ اس کا جنازہ نکل گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ چھوٹوں نے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا، مجھے معاف کریں وہ تو ہے ہی ہے، بڑوں نے بھی بڑا پن چھوڑ دیا۔ آج ہمارے دلوں میں وہ شفقت نہیں ہے۔ آپ بڑے ہیں تو دل بھی بڑا ہونا چاہیے، یہ کیا چھوٹے بچوں کی طرح آپ بچوں کے ساتھ اپنا انتقامی جذبہ لیتے ہیں؟ بڑاپن بھی ہم نے چھوڑ دیا، یہ بھی ایک مستقل شکایت کی چیز ہے۔ تو یہ اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل گیا۔ آج انگریزوں کی رسمی چیزیں ہمارے درمیان آ چکی، یوں ظاہر میں سلام اور دل کے اندر کینہ کپٹ کا دریا موجزن۔ یہ ہے ہمارے اخلاق کی حالت۔ اللہ ہمیں حفاظت فرماوے، جبکہ اسلام کا اخلاقیات کا شعبہ وہ ہے اتنا آباد ہے، اسی کے سہارے پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ چائنا میں حضرات صحابہ گئے، کون سی چائنیز زبان جانتے تھے؟
کون سی زبان سے تبلیغ کی انہوں نے، لیکن ان کے اخلاق کو دیکھ کر، چلت پھرت کو دیکھ کر، لوگوں کے تئیں ہمدردی کے جذبے کو دیکھ کر وفود کے وفود آ کر مسلمان ہوتے تھے، قوموں کی قومیں اسلام لے آیا کرتی تھی۔ آج اسی سے بے بہرا ہو جانے کی وجہ سے ہم اتنے کورے ہو گئے کہ لوگ ہم کو کفر کی دعوت دینے لگے۔ معاف کریں، یہ مرحلہ آ گیا ہے آج۔ کہیں ہم داعی تھے اور آج مدعو بن گئے۔ یہ جو ابراہیمی مذہب کا فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ آ جاؤ مسلمانوں، ہم ابراہیمی مذہب کے اوپر جمع ہوتے ہیں، مسلمان جو ہے ہمارے چرچ میں آئے، ہمارے گرجا گھروں میں آئے، مندروں میں بھی جائے، اور وہ لوگ ہماری مسجدوں میں آئے، ابراہیمی ملت میں تو ہم لوگ شریک ہیں۔ اللہ اکبر! آج اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کے حوصلے بن گئے کہ وہ ہم کو دعوت دینے لگے۔ ارے تم تو کہیں دعوت دینے والے تھے توحید کے۔ کسی نے بہت سچ کہا ہے کہ جب آدمی داعی ہونے کا مقام چھوڑ دیتا ہے تو مدعو بن جاتا ہے، اس کو دعوت دی جانے لگتی ہے۔ ہماری ایمان کی کمزوری پر شرم سے جو ہے انسان کا سر جھک جانا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی مشرکانہ روشوں کے باوجود وہ آج ہم کو اپنے پلیٹ فارم پر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہماری کمزوری پر اللہ رحم فرمائے۔ یہ اخلاقیات کا باب ہے۔ ایک شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کا مطلب میں نے سمجھا دیا، مجھ کو کیسے اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ رہن سہن کے جو بھی معاملات ہیں وہ سب معاشرت کہلاتے ہیں۔ اسلام نے اتنا زبردست علم دیا ہے اس باب میں، کوئی چیز تشنا نہیں رکھی، خاص اس میں نکاح کے تعلق سے بھی ہے۔ آج یہاں بھی ویسٹرن کلچر بہت زیادہ اثر انداز ہو گیا۔ ویسٹرن کلچر اور پشچمی تہذیب کا ماننا یہ ہے کہ ایک دن مدر ڈے منا لو، پورا سال والدین کے سب حقوق سے فارغ، ایک دن فادر ڈے منا لو اور باقی باپ کو جو ہے کونے میں رکھ کر دسیوں مصیبتوں کے اندر سڑتا ہوا چھوڑ دو۔ کون سے اخلاق ہیں یہ، اور کون سی معاشرت ہے ہماری؟ اسلام کہتا ہے نہیں، فادر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زبانی جمع خرچ سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا ہے، پیسے لا کر دو اپنے والدین کو۔ ماں باپ کا پیٹ جو ہے وہ لقموں سے ٹھنڈا کرو، باتوں کے بڑے پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر اور اسلام کے درمیان کا فرق ہے۔ پورا سال ایک ایک مرحلے پر آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، آپ نفل نماز میں ہو اور ماں پکارے توڑ کے چلے جاؤ۔ ہے اس کا آدھا اور عشر عشیر بھی ان مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر والوں کے یہاں۔ ان کے یہاں ماں سڑتی رہے اور ایک جگہ جو ہے بیٹا اپنے جاب کے اندر مشغول ہو، یہ ان کی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ پڑوسی ملک کے اندر بعض جو ہے بوڑھے گھر کھولے گئے ہیں، اولڈ پیپل ہاؤس۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ قصہ لکھا تھا، ایسے ایک دنیاوی پڑھے لکھے شخص نے اپنے باپ کو جو ہے ادھر اولڈ پیپل ہاؤس میں رکھ دیا۔ کبھی خیر خیریت زندگی میں تو معلوم کرنے کی فرصت ہوئی نہیں، ایک دن اس کے باپ کی وفات ہونے پر اولڈ پیپل ہاؤس والوں نے اس کے بیٹے کو جو ہے کال کیا اور کہا کہ آج تو تمہارے ابو جا چکے ہیں، اس کی آخری جو بھی ویدھی تم کو کرنی ہو، کفن دفن جو کرنا ہو آ جاؤ، فلاں جو ہے وقت پر ہم نے اس کو رکھا ہے۔ بیٹے کا جواب تھا مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، سوری میرے والد کے جنازے میں نہیں آ سکتا، تم کر لو، جتنا پیمنٹ ہوگا بندہ چکا دے گا۔ یہ ہے دلوں سے جذبات اور محبتوں کو رخصت کرنے والی تہذیب، اور ہماری رال ٹپکی جا رہی ہے اس کے اوپر۔ خاص کر کے نکاح کے باب میں اتنی زبردست تعلیم اسلام نے دی ہے، سارے ہی شعبوں میں یہی حال ہے، مگر اس شعبے کے اندر تو اس کی ایک امتیازی شان ہے اسلام کی۔ صحابیات جتنی بھی تھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گھریلو معاملے ہیں، آدمی اپنی بیوی فیملی بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، یہ کوئی باہر مجلسوں کے اندر اس کا ظہور نہیں ہوا کرتا۔ گھر میں کیسے رہتا ہے اس چیز کا حقیقی اندازہ تو گھر والے ہی بتا سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جیسے حضرات صحابہ مکلف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث امتیوں کے درمیان میں پہنچائیں، آپ کے گھرانے کی خواتین کے لیے ایک آیت اتری، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تمہارے گھروں میں جو آیتیں اترتی ہیں، رسول پڑھ سناتے ہیں، تمہارے گھروں میں جو رسول کی سنتیں چلتی ہیں، والحکمہ، ان سب کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ گھریلو معاملہ، آپسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، کون سے موقع سے آپ کا کیا بیہیویئر تھا،
ان ساری چیزوں کو صحابیات اور ازواج مطہرات کو کہا گیا لوگوں کے بیچ لاؤ، اور آج ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا حق آپ کے اہل بیت نے ادا کر دیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو گھر میں ہوئی ہو اور لوگوں کو انہوں نے ظاہر نہ کی ہو۔ ہمارے گھرانے کی خواتین بعض ایسی چیزیں جس کو بولنا نہیں اچھا سمجھتی، ان چیزوں کو بھی اوپن کرتی ہے۔ میرے رب کا حکم ہے، شرم 2 نمبر پر، میرے رب کا حکم پہلے نمبر پر۔ ارے احادیث کے ذخیروں میں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری خواتین کو اگر کہا جاتا کہ یہ احوال اوپن کرو وہ نہ کرتی۔ بہت ٹھیک ایک روایت کا کچھ خلاصہ میں آپ کو سنا دوں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابیات اور ازواج مطہرات نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں کتنی قربانی دی۔ ایک زوجہ مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے، میں آپ کے پڑوس میں سوئی ہوئی تھی، اچانک مجھ کو حیض شروع ہو گیا، میں اٹھی اور جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو کہ جاؤ اور اپنا کپڑا یہاں تک اوڑھ لو، چنانچہ میں کپڑا اوڑھ کر آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا بھی یا نفس تھی کیا حیض آ گیا ہے تم کو؟ جاؤ اور جو ہے اتنا کپڑا اوڑھ کر آ جاؤ، اور بنات آدم جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان سب کے نصیبے میں یہ چیز لکھی ہی گئی ہے، حیض سے کوئی خاتون لگ بھگ خالی نہیں ہے۔ پھر اس کا حکم بیان فرمایا کہ ایک مرد حیض کے ایام میں اپنی بیوی کے ساتھ کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بولو یہ بیڈ روم کی اتنی اندر کی چیز کوئی خاتون بتاتی ہے ہمارے یہاں؟ صحابیات کو شوق نہیں تھا، ازواج مطہرات کو ان چیزوں کے بیان کا شوق نہیں تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ اب اگر یہ چیز سامنے نہ آتی تو قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے یہ راہ کیسے طے ہوتی کہ اس صورت کے اندر اپنے مسلم شوہر کے ساتھ ہمیں کیسے رات بتانی۔ ایک ایک باریک سے باریک چیزیں بتا دی گئی۔ تو سارے شعبوں کے سلسلے میں اسلام نے بہت رہنمائی کی، نکاح کے بارے میں بھی اتنی زبردست رہنمائی کی کہ نہ پوچھیے بات۔ آج ویسٹرن کلچر اس کے مقابلے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو ٹھیٹ الفاظ میں کہہ دوں، پورے ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اس میں آ جائے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ نکاح عام ہو اور ویسٹرن کلچر چاہتا ہے کہ زنا عام۔ یہ خلاصہ اسلام کی چاہت ہے کہ نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ ہر ایک آدمی آسانی کے ساتھ نکاح کر سکے۔ ہمارے علماء حنفیہ نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ یہ لکھا ہے، عجبت لحنفی کیف یزنی، حنفی آدمی پر تعجب ہے وہ زنا کر کیسے سکتا ہے، اتنی آسان بنا دی۔ ارے کوئی خاتون بیٹھ کر اپنے آپ کو حوالے کر دے مرد کے 2 گواہوں کے سامنے، جاؤ تمہارا نکاح ویلڈ ہو گیا، اتنی آسانی۔ کوئی شامیانہ بنانے کی ضرورت نہیں اور نہ کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی دعوت کی ضرورت نہیں۔ مرد بیٹھا، عورت بیٹھے، 2 شاہد بیٹھے، میں نے اپنے نکاح میں تجھ کو لیا، میں نے اپنے تیرے نکاح میں مجھ کو دیا، جاؤ نکاح ہو گئے۔ اتنا آسان نکاح۔ اس کے مقابلے میں زنا کتنا مشکل ہے، کسی اجنبی خاتون سے آنکھیں لڑانا اور پھر اس کو اس پر ایگری کرنا کہ تم ہمارا اپنا بدن مجھے سونپو، اور چھپ چھپا کر معاشرے سے، یہ اتنا مشکل۔ لیکن آج اس کا الٹا معاملہ ویسٹرن کلچر کر رہی ہے۔ چنانچہ یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ ارے نکاح کی کیا ضرورت ہے، 2 آدمی آپسی رضامندی سے اگر ایک مرتبہ جڑنا چاہیں تو کسی تیسرے کو اس میں اعتراض کا حق کیا ہے۔ مذہب صرف عبادت کی حد تک ہے، ہماری معاشرت اور ہماری میرج لائف کے متعلق مذہب کو دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ان کا آوازہ تھا، لیکن ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا کہ ہم نے ان کی اس دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا، اور مختلف شکلوں کے اندر انہوں نے زنا کو عام کرنا چاہا۔ ظاہر ہے کہ زنا سارے مذہب میں اور تمام انسانوں کی فطری جو سرشت بنی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے ایک بری چیز ہے، مگر انسانوں کے ذہن کے اندر زنا کو اچھے اچھے چکنے چپڑے عنوانوں سے ٹھسایا گیا۔ ابھی اس وقت چل رہا ہے ویسٹرن کلچر کا جو داؤ، لیو ان ریلیشن شپ، لیو ان ریلیشن شپ، عنوان کتنا چکنا چپڑا۔ ارے 2 مرد اور عورت اپنا پارٹنر نہیں پا رہے تھے، ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی، میں تیری تو میری، کیا گواہوں کی ضرورت، کیا خطبے کی ضرورت، ہم دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ یہ ہے لیو ان ریلیشن شپ۔ یاد رکھو یہ زنا، اسلام میں لیو ان ریلیشن شپ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اگر باقاعدہ نکاح گواہوں کے بغیر، نکاح کے بغیر یہ دونوں جڑے ہیں، جب تک رہیں گے، دنیا چاہے اپنی ملکی آئین کے تحت اور ملکی قوانین کے تحت اس کو ویلڈ گنے، اللہ کے یہاں یہ زنا ہے، زنا ہے اور زنا ہے۔ ان کے یہاں پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ ناجائز ہے اور غیر ثابت النسب اولاد ہے سب کی سب۔
یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اس لیے دنیا کے اندر ویسی ہی پھر جو ہے زندگی گزارے گی. اور دنیا کی تو چاہت ہے کہ نسب میں گول مول کر دو، خلط ملط کر دو، تو ہمارا یہ فساد پھیلانے کا مشن بڑی آسانی سے چل سکے گا. ہمارے اسلام نے نسب کو بڑی اہمیت اسی لیے دی ہے کہ جو اپنے باپ کا نسبی بیٹا ہوتا ہے اس پر برائیاں خاندانی روایتوں کی وجہ سے اثر کرنا بہت مشکل ہے. جو اچھی چیزوں کو لیے ہوئے رہتا ہے، خاندانی نسب کو لیے ہوئے رہتا ہے، اس پر شیطانی محنت بڑے دیر کے بعد چلتی ہے اور بہت محنتوں کے بعد وہ متاثر ہوتا ہے. اب ناجائز اولاد کی کثرت کر دو، انہوں نے محبت پائی نہیں، محبت دیں گے نہیں کسی کو، انہوں نے تربیت پائی نہیں، کسی کو تربیت دیں گے نہیں، اور اس طرح کے افراد کی کثرت ہوگی تو ہمارا تو مشن کامیاب ہو جائے. یہ مغربی تہذیب کا ایجنڈا ہے اور ان لوگوں کا ٹریک ہے. اللہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے. یاد رکھو، لیو ان ریلیشن شپ یعنی ڈسٹبین کی چیز، پاؤں تلے روندے جانے والی چیز. مسلمان ایک گھڑی کے لیے بھی اس میں، اور میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ سروے کر لو، جو لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں ان کا معال یا تو خودکشی ہوتی ہے یا علیحدگی ہوتی ہے. جاؤ سروے کر لیجیے آپ. زنا انسان کے دل کے سکون کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کسی جگہ بلاسٹ ہونے والا ایٹم بم آس پاس کے آکسیجن کو کھا جاتا ہے. دل کے اندر ایک کونے میں بھی سکون باقی نہیں رہتا. اس آدمی کو نہ اپنوں میں چین آتا ہے نہ بیگانوں میں، اور ساری چیزیں جو راحت رسانی کی اور انسان کے دل کو خوش کرنے والی تھی سب بیکار ہو جاتی. گھر میں بھی دیوار کاٹنے دوڑتی ہے اور دوستوں کے بیچ بھی رہیں نہیں بنتی. یہ آدمی لٹک کے مر جاتا ہے. جس کے دل سے سکون چھین لیا گیا اس کو جینے کے اندر مزہ نہیں رہتا بلکہ زندگی کی ہر گھڑی کاٹنے دوڑتی ہے. تو اس آدمی کو سوائے خودکشی کے اور کیا سوچے. یاد رکھو، زنا اپنے پیچھے ایسی بے سکونی لاتا ہے، 4 آدمیوں کی 40 آدمیوں کی بے سکونی جمع کر دو تو وہ جتنی ہلاکت خیز ہوتی ہے، زنا کی بے سکونی اتنی ہلاکت خیز ہوتی ہے. ہم لوگ وقتی لذت کے خاطر اپنی زندگی کو بسم کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں بقیہ خوشیوں کو. یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے. ایک زنا میرے رب نے حرام کیا ہے، وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، مجھ پر احسان کرنے والا ہے. اس نے خامخواہ اور خالی پلی کوئی حکم نہیں دیا ہے، اسی لیے حکم دیا ہے تاکہ میرے بندے سلامتی کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. میرا رب تو میرا ہمدرد ہے لیکن میں اپنا باغی، مجھے اپنی زندگی کو سلگانا ہے. میرے بھائیو رحم کرو ان چیزوں سے. یہ لیو ان ریلیشن شپ کوئی ویلڈ کر دے شریعت چوکڑا مارتی ہے اس کے اوپر. ایک نیا توت کھڑا کیا گیا، پارٹی کی رضامندی سے اگر تمہارے درمیان میں فزیکل ریلیشن قائم ہو تو خوب ویلڈ ہے. اللہ اکبر. اور اس کا الٹا، اپنی بیوی نے اگر یہ جا کر اپلیکیشن دے دی قاضی کو یا جج کو کہ اس نے میرے ساتھ میری رضامندی کے بغیر آج صحبت کی ہے تو اس کو ریپ شمار کیا جاتا. الٹی گنگا. کوئی اجنبی خاتون اگر جا رہی ہو اور اس کی آنکھ لڑ جائے اور مرد اور عورت بلا شادی کے آپسی رضامندی سے اگر تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ ویلڈ ہے ان لوگوں کے یہاں. اور اگر بیوی یہ کہہ دے کہ آج میری رضامندی کے بغیر مجھ سے صحبت ہوئی ہے تو یہ ریپ ہو جائے گا، یہ زنا بالجبر ہو جائے گا. میرے بھائیوں، خود انسانی عقل کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی کہ کچھ چیز تو باہر ہی سے ریجیکٹ ہو جانی چاہیے، لیکن ہمارا دماغ اتنا سڑ چکا ہے کہ آج سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے ہم لوگوں کو. اللہ تعالی ہمیں معاف فرماوے. میرے بھائیوں، بہت ادھوگتی، زبوں حالی اور ایمانی اعتبار سے بہت نیچے ہمارا ریشیو جا چکا ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے اور آزمائش نہ فرمائے. اتنا کمزور ایمان لے کر کوئی دنیا میں جیتا ہے نا، معمولی سی آندھی اس کے ایمان کو لے اڑ سکتی ہے. رسک مت لو، اسلام پر یقین رکھو. ان چیزوں کے اندر پڑھ کر آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. پھر رہن سہن کے اندر ایک مرحلہ رہن سہن کا آتا ہے. یہ تو شروع نکاح ہی مت کرو، زنا کرو، یہ شروع مرحلہ ہے. اور پھر آپ رہن سہن اختیار کرو. تو بیوی کے ساتھ ویسٹرن کلچر نے تمہارے لیے جو گائیڈ لائن بتائی ہے اس کے مطابق جیو. ایسے دعوت دینے تو نہیں آئے، لیکن موویز اور فلموں اور سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں پلایا گیا کہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اس گورے کو جسے استنجا کا طریقہ نہیں آتا، بولا وہ ہم کو کیا مشورہ دینے جاتا ہے کہ ہم کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا. لیکن ہم ہیں
ایک مرتبہ ان کی تہذیب کو اپنے لیے فخر سمجھ کر اپنے گھروں کے اندر اپناتے ہیں. مجھے معاف کریں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، چونکہ اس شعبے سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے. لوگوں کے گھروں کی تہذیب فرنگیانہ ہو چکی ہے. اٹھنے بیٹھنے کے انداز ایسے جیسے گوروں کے یہاں ہوا کرتے. کون سا حسن ہم کو وہاں دکھا جو اسلام جیسی زبردست نعمت کو چھوڑ کر ہم اس کھڈے کے اندر گر گئے. میرے بھائیوں، اس سے ہم کب نکلیں گے؟ اور یہ ہم جو ترقی سمجھ رہے ہیں، اس راستے پر کب تک بڑھیں گے؟ اس کی آخری منزل تو جہنم ہے. یہ آخر اللہ ہم کو محفوظ رکھے، وہاں لے جا کے چھوڑیں گے تو کیا اس کے بعد سے واپسی کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے رحم کرو. نکاح ہو یا زندگی کا کوئی شعبہ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اسے انجام دے. میری شریعت سے ہر قدم سے پہلے، ہر گفتگو سے پہلے میں پوچھوں گا کہ یہ شریعت میں ویلڈ ہے، میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تو یہ چیز نہیں ہے، تب جا کر میں اس پر قدم رکھوں گا. دنیا چاہے جتنا کریز رکھتی ہو، میرا رب ناراض ہے تو میں اس کو مسل دوں گا، پاؤں تلے رونت دوں گا. مجھ کو دشمناوٹ ہے اس تہذیب سے جس پر میرا رب ناراض ہے، اور جو اینٹی اسلام تہذیب ہے میرے دل کے اندر اس سے دشمناوٹ ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کی شفافیت نکاح میں بھی ہے اور سارے ہی شعبوں کے اندر ہے. اس کا ادراک کیجئے، احساس کیجئے، اپنی زندگیوں میں اس کو لائیے اور دین و شریعت سے رشتہ رکھیے. مجھے معاف کریں، آج ہم جو اسلام سے بچھڑے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اسلام سے ٹچ اور مس کا کوئی موقع ہی نہیں آتا. جاب ہے، گھر ہے، چوراہا ہے، 4 دوست ہیں اور وہ بس ہمارا دین پورا ہو گیا. تھوڑا بہت جو ہے کسی جگہ مووی دیکھ لی، فلم دیکھ لیا، 2-4 سوائپ کر کے کلپیں دیکھ لی اور ہمارا روز ختم. اب دن بھر کسی کو اسلام سے ٹچ ہی نہیں ہوگا تو جس پودے کو پانی نہیں پلایا جاتا وہ سوکھ جاتا. آج ہمارے اسلام کی کھیتی جو لہلہاتی تھی سوکھی اسی لیے. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. میں نے ہی اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے. اللہ کرے میرے بھائیوں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کو چھوڑنی پڑے گی، ورنہ تو اسی شیطان نے اسی راستے سے قوموں کو منزل جہنم تک پہنچایا ہے. اللہ کرے ہماری سانسیں ابھی آتی جاتی ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، توبہ کر سکتا ہوں، اس راہ سے مڑ کر یو ٹرن لے سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں موت کے دہلیز کے اوپر جا کھڑا ہوں اور میرے لیے نہ سوچنے کا موقع ہو نہ پیچھے آنے کا موقع. اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرماوے. نکاح کو اپنے جی کے اندر عظمت سے پڑھو. مسجد میں ہونے والے یہ نکاح اسلامی شعار ہے، پہچان ہے اسلام کی، اس سے محبت کرو. اس کو عبادت کا مقام دیا گیا ہے، چنانچہ 2 رکعت الگ سے پڑھو، اس کے مقابلے میں مجلس نکاح میں شرکت زیادہ ثواب والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مغربی تہذیب کے خلاف ایک اسلامی تہذیب ہے، اس پر قدغن لگتا ہے، اس پر زخم لگتا ہے، اس نکاح کی بنیاد پر جو اسلام ویلڈ گنتا ہے. اللہ کرے ہم اس سے محبت اور ان سے نفرت کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.